جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اصول حدیث میں خبر متواتر اور خبر احاد کی ایک بات ڈسکس کی تھی، اور دوسرا ہم نے صحیح احادیث کی جو کنڈیشنز ہیں ان پہ ہم نے کچھ بات کی تھی۔ تو اخبار احاد، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اخبار احاد کی تین قسمیں ہیں، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب۔ تو مشہور کسے کہتے ہیں؟ جس میں کم از کم 3 راوی ہوں، اور ایک مشہور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، مشہور عرفی اس کو کہتے ہیں، عرف میں لوگوں کے ہاں مشہور وہ ہے جو کہ مشہور ہو، تو وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ اور عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 2 روایات، ہاں، اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی درجے میں ایک راوی ہو جائے۔ پھر جو ہے وہ غریب کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ تو ویسے یہ اضافی طور پہ کچھ چیزیں ہیں جن کے پڑھنے کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ اضافی طور پہ ہمارے ہاں جب علوم ان کی کمپائلیشن ہوئی ہے تو وہ مدون ہو گئی، مطلب ان کا اتنا زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ بہرحال دیکھ لیں، کسی دفعہ بچے کچھ کہہ رہے تھے کہ جی یہ چیز رہ گئی ہے، تو کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق زیادہ مطلب آپ لوگوں کے لیول کے ساتھ نہیں۔ تو ایک ہے غریب، جس کو کہتے ہیں غریب مطلق، ٹھیک ہے۔ غریب مطلق کسے کہتے ہیں؟ ما وقع الغرابہ والتفرد فی اصل سندہ۔ ہم نے کہا تھا غریب وہ ہے کہ جس میں ایک راوی ہو، تو اگر اصل سند میں ایک راوی ہو تو اس کو غریب مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل سند سے کیا مراد ہے؟ سند کا شروع، ٹھیک۔ وہوا طرف الصحابی، اصل سند سے کیا مراد ہے؟ صحابی والی سائٹ، ٹھیک۔ تو ادھر اگر ایک راوی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق۔ کیسے؟ کہ ان ينفرد بالخبر تابعی واحد عن صحابی، ایک تابعی ایک صحابی سے روایت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے النہی عن بیع الولا وہبتہ، کہ یہ جو روایت ہے کہ ولا جو ہے اس کی بیع اور اس کا ہبہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تفرد بہ عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن دینار جو ہے وہ اکیلے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے، اور اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن دینار کون ہے؟ تابعی ہیں، وہ ایک صحابی سے نقل کر رہے ہیں، تو اصل سند میں تفرد آ گیا۔ تو غریب کی 2 قسمیں ہیں، ایک غریب مطلق۔ غریب مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل سند میں غرابت ہو، تفرد ہو۔ اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہیں، یعنی ایک تابعی ایک صحابی سے روایت نقل کرے، جیسے انہوں نے یہاں پہ یہ حدیث بیان کی النہی عن بیع الولاء وہبتہ، ٹھیک ہے، کہ ولا کی خرید و فروخت سے اور ولا کو ہبہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تفرد بہ عبداللہ ابن دینار، عبداللہ بن دینار اکیلے اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے، اور اس روایت کو امام مالک نے موطا میں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے غریب مطلق۔ اور دوسری کیا ہے؟ غریب نسبی۔ تو غریب نسبی کیا ہے؟ ما وقع الغرابۃ والتفرد فی اثناء سندہ، ٹھیک ہے، اس کی سند کے درمیان میں، بیچوں بیچ، ٹھیک ہے، سند کی جڑ میں نہیں، سند کی اصل میں نہیں، سند کے بیچوں بیچ میں کوئی غرابت ہو، کوئی تفرد ہو، کہ ینفرد بہ تابع التابع، تبع تابعی جو ہے وہ منفرد ہو جائے، او من دونہ من الرجال، یا اس سے جو نیچے ہے، ٹھیک ہے، سند کے رجال میں سے
سند کے راویوں میں سے تبع تابعی یا اس سے نیچے جو راوی ہے وہ اکیلا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب نسبی. جیسے حدیث و مالک ان الزہری ان انس، امام مالک نے زہری سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ کیا تھا؟ مغفر تھا. مغفر مطلب وہ جو جنگوں میں سر کو ڈھانپنے کے لیے خود پہنا جاتا تھا، لوہے کا خود. ٹھیک ہے. ہیلمٹ، تو ہیلمٹ تو خیر اب ایک اصطلاح بن گئی ہے، مطلب جو لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی اس کو مغفر کہتے تھے. تو اب امام مالک جو ہیں وہ زہری سے اور وہ انس سے روایت کر رہے ہیں، تو امام مالک اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الخبر الواحد المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے. وہ خبر واحد جس کو قرائن نے ڈھانپا ہوا ہو، محتف کہتے ہیں جو ڈھانپ دی گئی ہے، بالقرائن، قرائن سے. ٹھیک ہے. ایک ہے خبر متواتر، ایک ہے خبر واحد، دونوں کے درمیان میں ایک خبر ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر واحد المحتف بالقرائن. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی کئی ایک قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخان نے نقل کیا ہو، روایت کیا ہو، بخاری نے اور مسلم. یہ خبر متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے. لیکن کون سی خبر واحد ہے؟ المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے. یعنی کچھ اخبار ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ قرائن نے ان کو سپورٹ دے کے خبر واحد سے تھوڑا اونچا درجے میں لے گئی ہیں، تو وہ متواتر نہیں بنی لیکن خبر واحد سے اگلے درجے میں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس خبر واحد کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہو تو اس کا درجہ عام خبر واحد سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ أُحِيطَ بِهِ قَرَائِنُ، کیونکہ جو بخاری اور مسلم میں ہے اس کے ساتھ کئی ایک قرائن ملے ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جلالت الشیخین فی ھذا الشان، یعنی حدیث کے معاملے میں شیخین کی جو جلالت ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی شیخین سے مراد کون پہ ہیں؟ امام بخاری اور مسلم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وَتَقَدُّمُهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ، کہ امام بخاری اور امام مسلم کو اپنے علاوہ محدثین پہ یہ فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے احادیث کی چھانٹی کی، صحیح کو ضعیف سے جدا کیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس معاملے میں پائنیئرز ہے. تیسرا وَتَلَقِّ الْعُلَمَاء لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقُبُولِ، علماء نے ان کی علماء کے طبقے میں ان کی کتابوں کو کیا ہے؟ تلقی بالقبول حاصل ہے. تلقی بالقبول یہ کہ علماء نے ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. ٹھیک. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کون سی خبر واحد المحتف بالقرائن ہے؟ جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں آ گئی. دوسرا الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، وہ خبر جو ائمہ دین سے مروی ہو. جس خبر واحد کی سند میں ائمہ دین آ جائیں تو وہ بھی خبر واحد نہیں رہ جاتی، محض خبر واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر واحد المحتف بالقرائن. جیسے یہ کہہ رہے ہیں یروی الامام احمد، جیسا کہ امام احمد کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام شافعی سے. امام شافعی کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام مالک سے. امام احمد کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک. اس لیے جب ہم کمپیریٹو فقہ پڑھیں گے، فقہ المقارن، ٹھیک ہے، الفقہ المقارن، کمپیریٹو فقہ میں آپ دیکھیں گے عام طور پہ تین ائمہ جو ہے وہ ایک طرف ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان میں استاد شاگرد کی نسبت ہے.
تو اختلاف کے باوجود بہت ساری جو ہے وہ کامن گراؤنڈز موجود ہیں، سوچ کا اشتراک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہ کی کتابوں میں عام طور پہ یہ جملہ معروف ہے، ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ امام مالک، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام احمد، پھر امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری، ٹھیک۔ الخبر المشہور، خبر مشہور، ٹھیک ہے، الذی لہ طرق مختلفہ سالمت کلھا من ضعف الرواة والعلل، ایک خبر جو کہ مشہور ہے علماء کے طبقے میں، محدثین کے ہاں، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ المحتف بالقرائن ہے، علماء کے طبقے میں مشہور ہو، عوام کی اندر شہرت کی بات نہیں ہو رہی، علماء اور محدثین میں ایک خبر مشہور ہو۔ بعض روایات علماء اور محدثین کے طبقے میں مشہور ہو جاتی ہیں، اس کا بھی ایک وزن ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس شہرت کا بھی ایک وزن ہے، ایک ویٹیج ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا خبر مقبول کو، تو خبر مقبول کی ہم نے کہا تھا کتنی قسمیں ہیں؟ 4، ٹھیک ہے، بیسیکلی 2 ہیں، صحیح اور حسن، پھر آگے صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری، پھر حسن کی آگے 2 قسمیں، حسن لذاتی اور حسن۔ صحیح لذاتی ہی اس صحیح کو کہتے ہیں جس کے اندر کتنی شرائط پوری ہوں؟ 5۔ اور حسن لذاتی ہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کتنی شرائط ہوں؟ حسن لذاتی ہی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 4 ہوں اور 5ویں عادی ہو، کون سی والی؟ ضبط والی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح لذاتی کی تعریف کیا ہے؟ ما نقلہ عدل، جس کو نقل کرنے والے تمام راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں، تام الضبط، ضبط ان کا کیا ہو؟ مکمل ہو، ام مثلہ، جس سے نقل کریں وہ بھی انہی کے جیسا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، متصل السند، ٹھیک ہے، متصل السند، سند اس کی کیا ہو؟ متصل ہو۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، اس میں انقطاع نہ ہو، ڈسکنیکشن نہ ہو۔ اس کی آگے ہم مثالیں پڑھیں گے۔ متصل السند، سند متصل ہو، غیر معل، اس میں کوئی علت نہ ہو، ولا شاذ، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْعَدْلِ، عادل سے مراد کیا ہے؟ الکاذب، جھوٹا نہ ہو، والمتہم بالکذب، اس پہ جھوٹ کی تہمت نہ ہو، والفاسق، فاسق و فاجر نہ ہو، والمبتدع، بدعتی نہ ہو، والمجہول، انانیمس نہ ہو، مجہول یعنی اس کی بایوگرافی معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ مجہول کا متضاد کیا ہے؟ معلوم، ہاں، اننون نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ضبط سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا تھا ایک ضبط صدر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ضبط کتاب، ٹھیک ہے۔ اور تام الضبط ہونے سے مراد کیا ہے؟ الواہم، وہم کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وفاحش الغلط، بلنڈرز نہ کرتا ہو، فحش الغلط، فاش غلطی جسے ہم کہتے ہیں۔ وکثیر الغفلہ، کثرت سے مسٹیکس نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ والمخالف للثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ وسیء الحفظ، اور اس کا حافظہ برا نہ ہو۔ وخفیف الضبط، اور حافظہ کمزور بھی نہ ہو، برا بھی نہ ہو، کمزور بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔
مراتب الصحیح، ابھی ہم صحیح لذاتی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ایک ایک سبب کی وجہ سے حدیث کی قسمیں بنے گی، اس میں اس کی مثالیں بھی آئیں گی، سارا کچھ آئے گا، ٹھیک؟ یعنی اصول حدیث کیا ہے؟ کل صحیح حدیث کی تعریف کی تفصیل ہے. اصول حدیث کو کل کا کل صحیح حدیث کی تعریف کے گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک؟ تو مراتب الصحیح، صحیح حدیث کے بھی مراتب ہیں، گریڈز ہیں. سب صحیح حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فَمِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ، سب سے بڑا مرتبہ صحیح حدیث کا، جس کو ائمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصح الاسانید ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گولڈن چین ہے، سونے کی سند ہے یہ. وہ کیا ہے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر. یہ سب سے صحیح ترین روایت ہے، سب سے صحیح ترین روایت. صحیح میں بھی، صحیح احادیث میں بھی سب سے صحیح احادیث کون سی ہیں؟ جو اس سند سے مروی ہیں. مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر. اس کے بعد ابراہیم سے مراد کون ہے؟ ابراہیم نخعی، بہت بڑے امام ہیں. عن علقمہ تابعین میں سے ہیں اور ابن مسعود کے شاگرد ہیں، خاص شاگردوں میں سے، جیسے نافع عبداللہ بن عمر کے خاص شاگردوں میں سے. تو ابراہیم نخعی جو ہے وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک. اسی طرح حماد بن سلمہ، وہ ثابت سے اور وہ انس سے. اور اس کے بعد سہیل بن ابی صالح، وہ اپنے والد سے ابو صالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے. تو ان کو کہا جاتا ہے اصح الاسانید، بہترین سندیں جو سندیں ہم تک پہنچی ان میں سے بہترین سندیں ہیں. ایک ہم نے وہ پڑھا ہے صحیح الاسناد، اس میں ہم نے وہ فرسٹ تین اس کے اندر جی یہ وہی یہ ہے اصح الاسانید، یہ صحیح الاسناد نہیں ہے. صحیح الاسناد اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں 3 شرطیں پوری ہوں. صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں 5 شرائط پوری ہوں. اصح الاسانید اس سند کو کہتے ہیں جو تمام احادیث کی تمام سندوں میں سے صحیح ترین سندیں ہیں، بہترین سندیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جن کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کہ اب کوئی امام مالک کے تھوڑا تحقیق کرے گا کہ امام مالک ضعیف راوی ہیں یا عادل راوی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد یہ تو سب سے صحیح ترین اسناد ہیں. ان اسناد سے آنے والی احادیث اسی ترتیب سے کیا ہیں؟ صحیح ترین احادیث ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 درجے ہو گئے. پھر اس کے بعد کون سی احادیث آ جاتی ہیں؟ متفق علیہ شیخان، بخاری اور مسلم دونوں میں جو احادیث ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ، ٹھیک ہے؟ متفق علیہ روایات. ایک اصطلاح ہوتی ہے متفق علیہ اور ایک ہوتی ہے رواہ الشیخان. اس میں کیا فرق ہے؟ متفق علیہ سے مراد وہ روایت ہے، بعض روایات آپ دیکھیں گے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے متفق علیہ. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. جب کوئی روایت لکھی اور اس کے آگے لکھا ہو رواہ الشیخان، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے علم میں شیخین سے مراد کون ہے؟ امام بخاری اور مسلم. محدثین میں ان کا مقام وہی ہے جو صحابہ میں ابو بکر اور عمر کا ہے رضی اللہ عنہما. اس لیے ابو بکر اور عمر کو بھی شیخین کہتے ہیں نا، وہ صحابہ کے شیخین ہیں، یہ محدثین کے شیخین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرق دونوں میں یہ ہے، متفق علیہ اس وقت کہتے ہیں جب بخاری اور مسلم کی روایت کا صحابی ایک ہو، یعنی راوی بھی ایک ہے، یعنی راوی میں بھی انہوں نے اتفاق کر لیا. اور اگر اس کا ٹیکسٹ ایک ہے، متن ایک ہے، لیکن اس کے راوی 2 ہیں،
صحابی مختلف ہے تو اب سند اس کی مختلف ہو گئی، ٹھیک ہے، سند مختلف ہونے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں رواہ الشیخان، ٹھیک ہے، متن سیم ہے، ہاں صحابی مختلف ہے، یوں کہہ لیں صحابی مختلف ہے۔ نہیں بالترتیب ہے نا، دیکھیں نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، ودون ذالک رتبتن، رتبے میں اس سے کم یہ والی ہے، ودون ذالک فی الرتبہ، اور اس سے کم یہ ہے، یہ بالترتیب ہے، ٹھیک۔ ان چار کے بعد پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو صرف بخاری میں ہیں، منفرد بالبخاری، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو صرف کس میں ہے، مسلم میں، منفرد بہ مسلم، اس کے بعد ما کان علی شرطہما، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کیا ہیں، ان کی شرط کیا ہے، انہوں نے کوئی شرائط بتائی نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے جب بخاری اور مسلم مرتب کی ہے تو اس کے مقدمے میں کوئی شرائط لکھی نہیں ہے یا کرائیٹیریا لکھا نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ جو راوی بخاری اور مسلم کے ہیں ان راویوں سے اگر آپ کوئی حدیث لے آئیں گے تو وہ سمجھیں امام بخاری اور امام مسلم کے کرائیٹیریے پر، ان کے شرائط پر ہے، کیونکہ سب سے بڑا کرائیٹیریا یہی ہو سکتا ہے نا کہ امام بخاری اور امام مسلم سلیکٹیو تھے کہ انہوں نے ان راویوں سے روایات لی ہیں، باقیوں سے نہیں لی، یا باقیوں سے روایات اپنی کتاب میں درج نہیں کی اپنی صحیح عین میں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے، ما کان علی شرط البخاری، جو امام بخاری کی شرائط پہ ہوں، ما کان علی شرط مسلم، جو امام مسلم کی شرائط پہ ہوں۔ اچھا ان دونوں کی شرائط میں کچھ فرق ہے، یہ شرائط نہ تتبع سے، غور و فکر سے معلوم ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی اگر دوسرے راوی کے معاصر ہے، ہم اثر ہے، اس کے زمانے میں موجود ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، پروو ہو گئی، تو اب ملاقات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثقہ راوی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، ٹھیک ہے، اور جس سے سنی ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے، اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں، ایک ہی زمانے میں موجود تھے، تو اب بھلے ہمارے تک ان کی ملاقات رپورٹ نہ ہوئی ہو، پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں، ملاقات کا ہونا ضروری ہے، ملاقات ثابت ہوگی تو ہم روایت لیں گے، تو امام بخاری کا جو کرائیٹیریا وہ زیادہ سخت ہے، ٹھیک۔ ما کان علی شرط مسلم، جو مسلم کی شرط پہ ہو، ما صح عند غیرہما من الائمہ، جو اس کے علاوہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو دوسرے ائمہ ان کے نزدیک صحیح ہو، جیسے ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن خزیمہ کی کتاب کا کیا نام ہے، صحیح ابن خزیمہ، اور ابن حبان کی کتاب کا نام کیا ہے، صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کا کرائیٹیریا جو دوسرے محدثین تھے انہوں نے بھی صحاح مرتب کی ہیں، یعنی صحیح احادیث کے کلیکشنز ان کی بھی ہیں، لیکن ان کا کرائیٹیریا اتنا سخت نہیں تھا، تو اس لیے اس کو سب سے آخر میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی مراتب صحیح کی احادیث ہیں، یہ صحیح احادیث کے گریڈز ہیں، جی گریڈز ہیں، جی بالکل۔ یہ جو چار اقسام ہیں یہ ان جتنے بھی سیاست ہیں ان میں چاروں میں ہیں یا صرف مخصوص کتب میں؟ کون سی اقسام؟ اس درجے کی یہ چار پہلے درجے کی ہم نے پڑھی ہیں، ہاں یہ دیکھیں نا، یہ تو یہ سند تو ہاں، جیسے یہ پہلی سند ہی موطا کی ہے، جی بالکل، ہاں پہلی سند ہی موطا امام مالک کی ہے، نہیں سیاہ ستہ کا درجہ جو ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد بقیہ کتب کا ہے، جیسے سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، ان کا درجہ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ سے بڑھ کے ہے۔ البتہ سنن ابن ماجہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض جو اہل علم ہیں وہ موطا امام مالک کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی نسبت، بعض نے سنن ابن ماجہ کو شمار کیا، تو موطا کو شمار نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موطا میں فقہی اقوال آ گئے، فقہ کافی آ گئی ہے، ورنہ
اتھینٹسٹی کے اعتبار سے موطا امام مالک جو ہے وہ مستند ہے، کافی مستند ہے، اور ویسے بھی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ بھی تقدم حاصل ہے، یعنی ان سے پہلے وہ مرتب ہوئی ہے۔ حسن لذاتی، حسن لذاتی کی تعریف کیا ہے؟ ما رواہ عدل خف ضبطہ، جس کو روایت کرنے والے عادل ہوں، خفیف الضبط، ایک ہے حافظہ خراب ہو، ایک ہے حافظہ کمزور ہو، خفیف کا مطلب حافظہ کمزور، ٹھیک۔ متصل السند، سند متصل ہو، غیر معل ولا شاذ، علت نہ ہو اور اس حدیث میں کوئی شذوذ نہ ہو۔ تو اس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ ضبط جو ہے، ضبط، غیر ان الضبط خف فی بعض رواته، بعض راویوں میں ضبط کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، ٹھیک۔ والحسن علی مراتب مثل الصحیح، حسن جو ہے اس کے بھی درجات ہیں جیسے کہ صحیح کے درجات ہیں۔ تو امام ذہبی نے جو اس کے درجات بیان کیے ان میں کیا ہے؟ بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عمرو بن شعیب، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حسن کی کیا ہیں؟ حسن حدیث کی یہ بہترین اسناد ہیں، بہترین اسناد۔ اور صحیح لغیری کسے کہتے ہیں؟ الحسن لذاتہ اذا تعددت طرقہ، حسن لذاتی حدیث جبکہ اس کے طرق کیا ہیں؟ ایک سے زائد۔ تعددت کون سا باب ہے؟ باب تفاعل، اور کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تعددت طرقہ، فاعل اس کا طرق ہے، ٹھیک ہے، طریق کی جمع طرق، جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ تو حسن لذاتی جو ہے اگر اس کے طرق متعدد ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح لغیری، یعنی حسن لذاتی ہی اگر ایک سے زائد چینز کے ساتھ، ٹھیک ہے، چین سے مراد چین آف نریٹرز، اس کے ساتھ ایک سے زیادہ اسناد کے ساتھ روایت ہو، مروی ہو، تو وہ صحیح لغیری کہلاتی ہے۔ یعنی لذاتی ہی صحیح نہیں ہے، لغیری ہی صحیح ہے حسن، اپنے اصل کے اعتبار سے حسن ہے، اپنے غیر کی وجہ سے صحیح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ محمد بن عمرو بن علقمہ، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو سلمہ سے، اور وہ ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا، یعنی مسواک کرنا لازم قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قد روی من غیر وجہ، یہ حدیث ایک سے زیادہ اسناد سے مروی ہے، ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہے، وجہ طریق کو بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ حدیث کیا ہو گئی؟ ہاں، صحیح لغیری۔ اور امام ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن علقمہ، یہ کون ہے اس حدیث کا راوی؟ ٹھیک ہے، محمد بن عمرو بن علقمہ، یہی ہے نا اس حدیث کا راوی، یہ ٹھیک ہے۔ تو ابن صلاح کیا کہتے ہیں؟ محمد بن عمرو بن علقمہ جو ہے من المشہورین بالصدق والعدالہ، مشہور لوگوں میں سے ہے کہ یہ سچا ہے اور عادل راوی ہے، لیکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن اپنے حافظے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھا، پختہ نہیں تھا۔
حتی ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظہ، بعض محدثین نے اس کو ضعیف راوی کہا ہے، کس وجہ سے؟ حافظے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا حافظہ برا تھا۔ ووثقہ بعضهم لصدقہ وعدالتہ، جبکہ بعض نے اس کو کیا کہا ہے؟ ثقہ کہا ہے، اس کی صداقت اور اس کی عدالت کی وجہ سے۔ فحدیثہ حسن، تو اس کی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو اب اس راوی کی حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے، تو اس حسن حدیث کو مختلف اور بھی طرق مل گئے، ٹھیک ہے، جن سے سپورٹ پکڑ کے یہ کیا ہو گئی؟ صحیح لغیری ہو گئی۔ لیکن اس کو جو سپورٹ کرنے والے جو طرق ہوں گے وہ بھی خود کیا ہوں گے؟ وہ بھی حسن ہی ہوں گے، ٹھیک۔ الحسن لغیری، جی ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ہی صحیح ہو گئی نا۔ سپورٹ ملنے کا مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ متن دونوں کا سیم ہوگا، تو وہ روایت بحیثیت مجموعی صحیح ہو گئی۔ حسن لغیری، حسن لغیری کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم بحث ہے۔ محدثین جو ہیں ان میں مطلب متقدمین محدثین بھی اور اس کے بعد بھی وہ حسن لغیری کی حجیت کے قائل ہیں۔ اب ہمارے ہاں کچھ نوجوانوں کا طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے، نوجوان محققین کا، کہ جو حسن لغیری کو حجت نہیں مانتے، اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان میں اتنا کوئی وزن معلوم نہیں ہوتا۔ حسن لغیری بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں۔ الخبر المتوقف عن قبولہ کروایت المستور ونحوہ، اب وہ خبر جو کہ جس کے بارے میں توقف کیا گیا ہو، یعنی ایسی خبر جس کو قبول نہیں کیا جا رہا، کیوں نہیں قبول کیا جا رہا؟ کا روایت المستور، کہ اس کا جو راوی ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، مستور الحال ہے، اس کے احوال ہمارے سامنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس روایت کو کیا ہے؟ قبول کرنے میں ہیزیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اذا توبی بمثلہ او اقوی من، اگر اس روایت کو اس جیسی کوئی اور روایت یا اس سے تھوڑی سی مضبوط روایت سپورٹ کر دے تو اس روایت کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حسن لغیری۔ بیسیکلی یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضعف کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات ضعف کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات ضعف مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسی راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، اب یہ بڑا ضعف ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کو کوئی اور روایت سپورٹ کرے تو وہ حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ بعض اوقات ضعف روایت کا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت کی سند میں کیا ہے؟ ایک راوی کے احوال ہمیں معلوم نہیں، اس کی بایوگرافی ہمارے سامنے نہیں ہے، اب ہم نے اس کو احتیاطاً ضعیف کہہ دیا، لیکن اس ضعف کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ یہ کم درجے کا ضعف ہے، یہ بڑا ضعف نہیں ہے، یہ ضعف ایسا ہے کہ جو ختم ہو سکتا ہے اگر ایسی ہی کوئی اور ضعیف روایت اس کے ساتھ مل جائے۔ تو محدثین یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر قسم کا ضعف ختم ہو جاتا ہے یا ہر قسم کی ضعیف روایت ایک سے زائد اسناد کی وجہ سے حسن لغیری بن جاتی ہے، یہ نہیں کہتے۔ ہر قسم کی ضعیف روایت نہیں بنتی، وہ ضعیف روایت بنتی ہے جس کا ضعف کیا ہو؟ کم درجے کا ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، انہوں نے جیسے کچھ جملے معروف ہو جاتے ہیں نا، تو ان کا ایک جملہ بہت معروف ہے، ضعیف پلس ضعیف، اس کا مطلب ہے 0 + 0، ٹھیک ہے۔ تو
یہ بیوقوفی ہے کہ ضعیف کو کوئی صاحب جو ہے وہ زیرو کہیں. یا تو انہیں اصول حدیث نہیں آتی یا انہیں میتھس نہیں آتا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک، زیرو کا مطلب زیرو ہوتا ہے، ضعیف حدیث کبھی بھی زیرو نہیں ہوتی. موضوع حدیث زیرو کے لیول پہ ضرور کھڑی ہوتی ہے. موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں یقینی طور پہ ثابت ہو چکا ہے، 100% طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 100% ثابت ہو چکا ہو، جس میں اللہ کے رسول کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں نا اس میں شک بھی پڑ گیا، اس نسبت میں کیا ہے، شک بھی پڑ گیا، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں لیں گے. تو یہ زیرو کے درجے پہ ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کسی روایت کی سند میں ایک راوی مجہول الحال ہے، انانیمس ہے، ان نون ہے، تو محدثین اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل بھی ثابت نہیں؟ تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ابن صلاح وغیرہ کو جو احادیث کی شروع کی کتابیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو امام ابن صلاح نے ایک بہت بڑی بات کہی. انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایک روایت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امر واقعی میں بھی ضعیف ہو. وہ امر واقعی میں صحیح ہو سکتی ہے، اس میں صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک روایت کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی محدث یا محقق کہہ رہا ہوتا ہے یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر واقعی میں بھی وہ صحیح ہی ہو. ایک پاسبلٹی رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو خبر جو ہے نا، خبر میں اتنی یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. خبر کوئی میتھس تھوڑا ہے، مطلب کہ اس کو ہم ریاضی کے اصولوں سے پرکھنا شروع کر دیں. ایک خبر کو جانچنے کے کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں، کتنے اسپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک پہلو اگر غلط ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پوری خبر غلط ہو گئی یا جھوٹ ثابت ہو گئی. تو دوسری بات اہم یہ ہے کہ ضعیف سے مراد زیرو نہیں ہے. یہ بہت ہی کمزور استدلال ہے کہ ضعیف سے مراد زیرو لیا جائے، کیونکہ آگے ہم ضعیف کی قسمیں پڑھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ضعیف کے اندر جو قسمیں آتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ محدثین ہمارے ہاں احتیاط کے کس درجے کے اوپر کھڑے ہو کے حدیث کو پرکھ رہے تھے. تو وہ احتیاط کے اس درجے پہ کھڑے ہو کے جب آپ حدیث کو پرکھیں گے تو بہت ساری چیزیں تو آپ نے احتیاط کی وجہ سے جو ہے وہ روک دی ہیں نا، منع کر دیا، ان کو قبول نہیں کیا یا ان کے اوپر ذوف کا حکم لگا دیا. یہ تھوڑا ہے کہ وہ امر واقعی میں بھی ضعیف ہو گئے. تو حسن لغیری اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو حدیث اصل کے اعتبار سے ضعیف ہو اور اس کا ذوف کم درجے کا ہو اور وہ ایک سے زائد طرق سے مروی ہو. جیسے ابو سعید خدری کی روایت لا ضرر ولا ضرار. ہماری جو کتاب البیوع ہے، کتاب البیوع کسے کہتے ہیں؟ وہ احادیث جن کا تعلق ٹریڈ سے ہے، بزنس سے ہے، ٹھیک ہے، فائنینشیل میٹرز سے ہے، اس کی یہ بنیاد ہے لا ضرر ولا ضرار. یہ پرنسپل ہے. ہمارے جو معاشی نظام ہے اسلام کا، اس کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اب یہ روایت ضعیف ہے لیکن ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہے. اس لیے امام نووی نے اور ابن صلاح نے کیا کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. حسن لغیری اصلاً ضعیف ہے لیکن اس کا ذوف کم درجے کا ہے اور ایک سے زائد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اب یہ کیا ہے؟ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. لا ضرر ولا ضرار. ٹھیک ہے، نہ کسی کو نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. ٹھیک ہے. ضرار کون سا باب ہے؟ باب مفاعلہ. فعل یفاعل، مفاعلہ اور فعال. ٹھیک، اس سے مصدر ہے نا.
ایک اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ہاں امام ترمذی نے استعمال کی ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کے اندر کوئی حدیث لے کے آتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح حسن ہے۔ تو امام ترمذی کی یہ جو اصطلاح ہے حسن صحیح، اس کا کیا معنی ہے؟ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اما ان یکون غریبا لتفرد راو واحد به، کہ وہ حدیث اس کو نقل کرنے والا راوی ایک ہے۔ اگر اس حدیث کو نقل کرنے والا راوی ایک ہے، یعنی اس حدیث میں تفرد ہے، غرابت ہے، اور امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح، حسن بھی ہے، صحیح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی کو اس کے بارے میں تردد ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ یعنی حسن صحیح کا مطلب کیا ہے؟ حسن او صحیح، یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی اس کا کم از کم درجہ کیا ہے؟ حسن ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی اس میں جو ایک راوی ہے، اس راوی کے بارے میں مجھے یہ تردد ہے کہ اس راوی کی روایت حسن کہلائے گی یا صحیح کہلائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس روایت کے ایک سے زیادہ اسناد ہوں۔ جس روایت کو امام بخاری نے کہا حسن صحیح، تو اس کی کتنی سند؟ ایک سے زائد ہو۔ تو پھر امام ترمذی کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن صحیح، یعنی حسن و صحیح، ایک سند سے یہ روایت حسن ہے اور دوسری سند سے یہ روایت کیا ہے؟ صحیح۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی ہاں، یعنی حسن صحیح سے بعض اوقات مراد ہوتی ہے حسن او صحیح، اور بعض اوقات مراد ہوتی ہے حسن و صحیح۔ حسن او صحیح اس وقت مراد ہوتی ہے جب اس کی ایک ہی سند ہو، اور جب اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے حسن و صحیح۔ اور ابن دقیق العید یہ کہتے ہیں، یہ بھی مطلب بڑے محدثین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں اصطلاحات میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، لا منافات بین الحسن والصحہ، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث حسن بھی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یعنی ہر بڑے درجے میں چھوٹا درجہ شامل ہوتا ہے۔ تو حسن باعتبار صفت الدنیا، ادنا صفت کے اعتبار سے وہ حسن ہے، و صحیح باعتبار صفت العلیٰ، اور اعلیٰ صفت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ دوسری جو اصطلاح امام ترمذی نے استعمال کی ہے وہ ہے حسن غریب، یعنی کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام ترمذی کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، غریب ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ انہ غریب من ذالک الوجہ، اس سند سے یہ کیا ہے؟ یہ روایت غریب ہے۔ لیکن المتن لہ شواہد، لیکن یہ جو متن ہے اس کے کچھ اور بھی کیا ہیں؟ شواہد ہیں، ٹھیک ہے؟ سار بہا من جملۃ الحسن، اور ان شواہد کی وجہ سے یہ حدیث من جملہ کیا ہو جاتی ہے؟ حسن بن جاتی ہے۔ اس سند کے اعتبار سے غریب ہے کیونکہ اس سند میں غرابت ہے، تفرد ہے، راوی ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں اس متن کو سپورٹ کرنے والی اور بھی کچھ روایات ہیں، ان روایات کی وجہ سے یہ روایت حسن کے درجے کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے نا؟ جو دوسری روایات ہیں وہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ذوق تو ہاں، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں۔ جی
نہیں، امام ترمذی کی اصطلاح اپنی ہے، امام ترمذی کی اصطلاح اپنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صحیح حدیث تو اس سے مراد صحیح لذاتی ہوتا ہے، اور عام طور پہ محدثین اس کے ساتھ صحیح لغیری لکھتے ہیں۔ صحیح لذاتی کے ساتھ صرف صحیح لکھا جاتا ہے، اور صحیح لغیری کو پورا لکھا جاتا ہے، صحیح لغیری۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد